عزیزان گرامی، ہم نے ذکر کیا تھا کہ دجال مدینہ سے نکل کے مدینہ کے باہر ہوگا، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو فرشتے اس کا منہ شام کی طرف موڑ دیں گے۔ شام میں مسلمان مہدی علیہ السلام کی قیادت میں صفیں اپنی ترتیب دے رہے ہوں گے، اور جب یہ شخص پہنچے گا تو شام میں دمشق اس کا جو دارالخلافہ ہے اس کے قریب جو ہے وہ ان کا مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا۔ مسلمان قلعہ بند ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑا، اس سے پہلے بھی ایک معرکہ ہوگا جو کہ اردن کے دریا ہے، وہاں پہ ہوگا۔ مسلمان وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں وہاں بھی اس کے ہاتھوں شہید ہوں گے، اور اس کے بعد یہ یہاں پہ شام میں آ کے مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا۔ اور یہاں پہ جب یہ محاصرہ کرے گا اور یہ محاصرہ طول پکڑ جائے گا، اور مسلمان جو ہے وہ محسوس کریں گے کہ اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ تلوار کی بات ہے نہ تیر کی۔ تو مسلمان اپنا دفاع جو ہے وہ ایک حد تک کریں گے، کافی عرصے تک اپنا دفاع کریں گے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا امیر، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے گا کہ تم یا تو اب اپنی جان اپنے رب کے راہ میں لٹا دو، یا پھر تم فتح حاصل کر لو، اب اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور جس وقت مسلمان یہ فیصلہ کریں گے کہ صبح، وہ رات بڑی ہی تاریک رات ہوگی، کہ آج صبح ہم نے قلعے کا دروازہ یا شہر کا دروازہ جس میں وہ قلعہ بند ہوں گے اس کو کھول دیں گے، اور جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ جس وقت یہ مسلمان فیصلہ کر لیں گے، فجر کا وقت ہوگا، اقامت کہی جائے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، یہ میں نے ذکر بھی کیا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف آراء جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایک رائے تو یہودیوں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ دوسری رائے عیسائیوں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، اور سولی پہ چڑھنے کے بعد سولی پہ جب چڑھ گئے تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اور اس کے بعد وہ زندہ ہوئے اور آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو موت آئی، سولی پہ واقعی چڑھے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ان کا یہ قول بالکل باطل ہے، ناحق ہے، غلط ہے کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو وہ اسے صلیب پہ چڑھا سکے، نہ اسے قتل کر سکے، بلکہ ان پر مشابہ ڈال دیا گیا، ان کو مشابہت لگ گئی۔ اور وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ اس میں اختلاف میں ہیں، جو یعنی قرآن کے موقف کے علاوہ کو موقف اپناتے ہیں، ان کا موقف صرف اور صرف شک پہ مبنی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے یقینی طور پر انہیں قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جتنے اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اسلام قبول کر لیں گے، یعنی وہ ایمان لے آئیں گے۔ اور یہ واقعہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا، اور ابھی تک اہل کتاب نے اسلام قبول نہیں کیا، اور یہ اس وقت ہوگا جس کا تذکرہ ہم ابھی کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے،
آپ کی عیسیٰ علیہ السلام سے وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ اس لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے تجرید و اسماء الصحابہ، اس میں انہوں نے صحابہ کے نام لکھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ صحابی اس لیے ہیں کہ باقی انبیاء نے اپنی وفات کے بعد نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، ان کی روحوں نے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور حیات تھے، اپنے روح اور جسد کے ساتھ، یعنی جسم و روح کے ساتھ موجود تھے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے۔ امام ذہبی نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ اور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہم نے ذکر کیا، چونکہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے، وہ دوبارہ آئیں گے، دوبارہ اس وقت وہاں پہ نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے نازل ہونے کا قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور نبی علیہ السلام کی تواتر کے درجہ تک احادیث ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں جو ان کے نزول کا ذکر ہے، ایک تو میں نے ابھی ذکر کیا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ ان کی آمد سے، ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا سورہ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ جب عیسیٰ بن مریم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کی قوم جو ہے وہ اس سے اچھلتی ہے۔ تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو آپ کو اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔